نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں جمعہ مبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 199 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علماء حق کی علامات کے حوالے سے۔ علماء حق کون ہوتے ہیں اور آج کی نشست میں علماء حق کی پہلی علامت آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی آیات کو تھوڑی قیمت میں گٹیا دنیا کے بدلے میں فروخت نہیں کرتے، بیچتے نہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔
بات اہل کتاب کی گئی، ان کے ایمان کی، جو اللہ پر بھی ہے، جو ان کی طرف تورات، زبور، انجیل نازل کی گئی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تمہاری طرف قرآن نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہیں کرتے۔ تھوڑی قیمت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سارا مال و متاع تھوڑا ہے، دنیا کا سارا مال و متاع تھوڑا ہے۔ سو دنیا سے تھوڑا یا ساری دنیا بھی ان کو دی جائے، اللہ کی آیات کو فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں چھوٹی سی لطیف سی بات عرض کروں، دنیا کا سارا مال و متاع تو قلیل ہو گیا، دنیا کے سارے مال و متاع جو کہ تھوڑا ہے، اس کے بدلے اللہ کی آیات کو وہ بیچتے نہیں، فروخت نہیں کرتے، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری دنیا کا مال و متاع بھی ہو جائے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو اجر ہے وہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں بڑھتا ہے، دنیا کے مال و متاع سے کہیں بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب آگے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا کیا، جس علم کی بدولت وہ عالم بنے، جس علم کی بدولت وہ عالم بنے، عالم کہلائے، عالم ہوئے، اس علم کے بدلے میں دنیا طلب نہیں کرتے، اس علم کے بدلے میں دنیا طلب نہیں کرتے۔ آج صرف اتنی بات پہ چلوں گا، جو علم والا اپنے علم کے بدلے دنیا طلب کرے وہ عالم حق نہیں ہو سکتا، وہ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ عالم حق کی علامت یہ ہے کہ وہ عالم اس دنیا کی حقارت کو، اس کے ہلکے پن کو، اس لئے گدلے پن کو، اس کے ناری کو، آخرت کی عظمت و بزرگی اور اس کی ہمیشگی اور اس میں پائی جانے والی نعمتیں اور ان کے اجلے پن کے مقابلے میں ہمیشہ حقیر جانے، اور آخرت اور اس کے مال و متاع کو ہمیشہ بڑا جانے، ہمیشہ بڑا جانے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے آگاہ رہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دنیا ہے تو آخرت نہیں ہے، آخرت ہے تو پھر دنیا نہیں۔ آپ کچھ مثالیں دیتے ہیں، دنیا اور آخرت یہ دو سوکنوں کی مانند ہیں، جب ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی،
پھر کہتے ہیں دنیا اور آخرت ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں، اگر ایک قدرے اوپر اٹھے گا تو دوسرا نیچے ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی مثال مشرق کی طرح ہے، جتنا ایک کے قریب ہوگے دوسری دور ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی مثال ان دو پیالوں کی طرح ہے جن میں سے دو ایک بھرا ہوا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ میں سے خالی میں ڈالو گے تو جس قدر خالی میں ڈالو گے اسی قدر وہ بھرا ہوا خالی ہو جائے گا، اسی قدر وہ بھرا ہوا خالی ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں چنانچہ جو شخص دنیا کی حقارت، اس کے قدرے پر اور اس کی ناپائیداری سے آگاہ نہیں، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ دنیا کی جو لذت کسی مشقت کے بغیر ہاتھ لگتی ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ایسے شخص کی عقل میں خرابی ہے، کیونکہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی کہ جس شخص کو عقل ہی نہ ہو عالم کیسے ہو سکتا؟ اور جو دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی ہمیشگی اسی میں تمیز نہ کر سکے وہ کیسا عقل مند، وہ کیسا سمجھدار جو دنیا کے تھوڑے معلوم متاع کو اور آخرت کے عظیم اجر کو نہ سمجھ سکے، وہ کیسا عقل مند؟ جب وہ عقل مند ہی نہیں ہے تو عالم کیسا؟ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ جب وہ عقل مند ہی نہیں، جب وہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ عالم حق ہو سکتا۔ فرمایا جو شخص امر آخرت کی عظمت و بزرگی اور اس کی ہمیشگی سے آگاہ نہیں، اس کا ایمان سلب ہو گیا اور وہ کافر ٹھہرا، تو جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ عالم کیسے ہو گیا؟ جس کا ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہو گیا؟ اور پھر امام غزالی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا کہ جو عالم میری محبت پر اپنی شہوت اور خواہش کو فوقیت اور ترجیح دیتا ہے تو اسے کم سے کم یہ سزا دیتا ہوں کہ اسے وہ لذت جو بندے اور رب تعالیٰ میں مناجات سے متعلق تعلق پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے اس لذت سے ہی محروم کر دیتا ہوں۔ منبر رسول پہ حاضر ہوں، آپ سب کے لیے مناجات کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی بے بسی بے کسی بے چارگی اسے بندگی کے پیمانے میں اللہ کے حضور پیش کرنا، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا، تنہائی میں اس کے حضور حاضر رہنا، اس کیفیت میں جو مزہ ہے اس کے حضور حاضر ہو کے رونا دھونا، اپنے آپ کو مجرم کے طور پہ پیش کرنا، اس کی عنایات، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس کی قدرت، اس کے اختیار، اس کے مقام و مرتبہ، ان ساری چیزوں کو
اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ مناجات ہے۔ اور اس مناجات میں جو لذت ہے، میں وہ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، دیکھتے ہیں وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ باتیں کیا ہیں؟ اے میرے مولا تو ایسا ہوتا، تو ایسا ہوتا، یہاں میں لفظ چھوڑ رہا ہوں، میں تیری کنگھی کرتا، تجھے نہلاتا، تجھے دھلاتا، تیری آنکھوں میں سرما ڈالتا، تجھے بنا سنوار کے اپنے سامنے بٹھاتا، تجھ سے پیار کرتا، تجھ سے لاڈیاں کرتا۔ اس کے یہ سارے جملے، یہ ساری باتیں اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، مگر اس بندے کو جو اپنے رب سے پیار ہے، اس بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے جو شوق ہے، وہ اپنے شوق کے ساتھ واری واری جا رہا، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے، مولا بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، ایک بندہ اس طرح اور اس طرح تیری بارگاہ میں کچھ کہہ رہا تھا، فرمایا اس بندے سے بڑا پیار ہے، اسے جا کے بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار، اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ بھی تو اپنے رب سے پیار ہی کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو دنیا کو، اس کی لذتوں کو، اس کی شہوات کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے لذت مناجات سے محروم کر دیتا ہوں، لذت مناجات سے محروم کر دیتا ہوں۔ اور یہ وہ حال ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، پھر تنہائی میں وہ اپنے رب سے جو بھی باتیں کرے، رب جانے اس کا بندہ جانے۔ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دو۔ تو جو عالم حق ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناجات کی لذت قائم رکھتا ہے، اور جو اس لذت سے محروم ہو گیا جان لے وہ عالم حق نہیں۔ پھر فرمایا اے داؤد میری ایسے عالم سے ہرگز نہ پوچھنا جسے دنیا کی رنگینیوں نے مدہوش کر دیا ہو، ورنہ میری محبت کی راہ سے روک دے گا۔ ایسے لوگ ڈکیتی کرنے والے ہوتے ہیں، جب تو اس کے خدمت گزار بن جاؤ۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے رسول داؤد علیہ السلام سے، جسے میرا طالب دیکھو اس کے خدمت اور فرمایا اے داؤد جو شخص کسی بھاگے ہوئے بندے کو میری طرف
اور باغ خبر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. اور حضرت مالک بن دینار، حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہی حضرت مالک بن دینار سے بھی روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ کتابوں میں سے یہ پڑھا ہے. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی، اسی میں پڑھا ہو سکتا ہے. میں پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو میں اسے کم سے کم یہ سزا دیتا ہوں کہ اس کے دل کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چرواہا اپنی بکریوں کو بھیڑیوں کی مار سے بچاتا ہے. چرواہا اپنی بکریوں کو بھیڑیوں کی مار سے بچاتا ہے، اور اگر چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر عالم ہی ایمان کا ڈکیٹ بن جائے کیا ہوگا؟ کسی اور شاعر نے کہا، اے علماء، تم شہر میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. تم شہر میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اور جب نمک ہی خراب ہو جائے تو وہ کس کی اصلاح کرے گا؟ نمک خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آیا عالمی دنیا کا طالب ہو گیا، عالمی شہوات کا بندہ ہو گیا، لذات کا بندہ ہو گیا، کرنا وہ تو وہی چیز ہوگی تو اللہ رب الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. کسی شخص نے اپنے بھائی کو تحریک کی، اور امام غزالی احیاء علوم الدین میں اسے نقل کرتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لکھتے ہیں کہ تجھے علم سے نوازا گیا ہے، اپنے علم کے نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. اپنے علم کے نور کو گناہوں کی تاریکی سے، گناہوں کی ظلمت سے، گناہوں کے اندھیروں سے بجھا نہ دینا، ورنہ جس دن اہل علم اپنے علم کے نور میں چلیں گے تو تو ظلمت میں پڑا رہے گا. تیرا حال ایسا ہوگا کہ تو ظلمت میں، اندھیرے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی طرف سفر کر رہا ہو لیکن راستہ چلتے ہوئے دنیا کی طرف دھیان ہو، بھلا وہ اہل علم میں سے کیوں کا ہو سکتا ہے؟ منزل آخرت ہے، منزل آخرت ہے، اور دھیان دنیا کی طرف، دنیا کی طرف. فرمایا وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بجائے اس کے کہ وہ علم پر عمل کرے، وہ علم اس لیے سیکھتا ہے کہ دوسروں کی آزمائش کرے، وہ شخص اہل علم میں سے کیوں کا ہو سکتا ہے؟ حضرت صالح بن کیسان بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
میں بڑے بڑے اساتذہ سے ملا، وہ سب حدیث کے بدکار عالم سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ حدیث رسول کو بیان تو کرے، عمل نہ کرے۔ تو وہ بڑے بڑے اساتذہ ان سے پناہ چاہتے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث آج بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، من طلب علما مما یبتغى به وجه اللہ تعالی لیصیب به اردا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، جو شخص یہ علم اس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کا کچھ مال حاصل کرے، جو شخص علم اس لیے اور اس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال حاصل کرے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آپ پہچان خود کر لیجئے۔ تھوڑی بات ہو گئی، یہ موضوع آئندہ جمعہ مبارک میں بھی چلے گا۔ پہلی علامت علماء حق کی، علماء حق کی پہلی علامت، یہاں بات ختم کر رہا ہوں، آئندہ جمعہ مبارک میں بھی انشاءاللہ اسی پر کچھ بات کریں گے، مگر آپ سے گزارش یہ ہے، یہ جان لیجئے جو عالم ہو اور طالب دنیا ہو وہ عالم حق نہیں ہے، جو عالم حق ہے وہ طالب آخرت ہے، وہ طالب آخرت، اس کی طلب آخرت کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ عالم حقہ کی پہچان کر سکے اور اس کے ساتھ ان کی قدر بھی کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔